على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 اکتوبر بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 100 سے لے کر 105 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے یعنی مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جنوں کو شریک قرار دے دیا۔ بعض مشرک وہ تھے جو جنوں کی پوجا کرتے تھے، جنوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بولیے میں نے ان کو۔ اب تم اگر ان کی کوئی طاقت دیکھتے ہو، آج تو سائنس والے بڑے فخر کر رہے ہیں جی ہم نے جہاز بنا لیا، ہیلی کاپٹر بنا لیا، تو جن تو ایک لمحے میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اور ادھر سے ہزاروں میل کا سفر ایک لمحے میں کر لیتے ہیں۔ ان کے ایسے کام دیکھ کر مشرکین مکہ نے ان کی پوجا شروع کر دی اور ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو وَخَلَقَهُمْ، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے ایک اور بھی کفریہ کام کیا ہے کہ میرے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہیں، بغیر علم، بغیر سند کے۔ بولو بغیر کوئی اس کی ان کے پاس دلیل ہے۔ جب میں شریکوں سے پاک ہوں تو انہوں نے میری بیٹیاں بنا لی۔ اب ستاروں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ سبحانہ، اللہ کہتا ہے میں ان سارے کفریات سے پاک ہوں، شریکوں سے بھی پاک ہوں، بیٹوں سے بھی پاک ہوں اور بیٹیوں سے بھی۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور اللہ بلند ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے عقیدوں سے اللہ بہت بلند ہے۔ بولیے ذرا اللہ بہت بدیع السماوات والارض، اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر نمونے کے۔ بولیے بھی بغیر، تو سارا مجمع تو بولے بغیر مٹیریل کے۔ آپ تو کوئی چیز مٹیریل کے بغیر نہیں بنا سکتے، نقشے کے بغیر نہیں بنائی جا سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے بغیر نمونے کے یہ آسمان اور زمین پیدا فرمائی ہے، ان کا مجد میں ہوں۔ اب یہ کیوں کہا ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بیٹھ جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بولیے بغیر باپ کے۔ اب کوئی نمونہ نہیں تھا کہ جس کا جو ان کا باپ بنا ہو، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے، عیسائیوں نے کہا معاذ اللہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر میں نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا تو تم نے ان کو میرا بیٹا بنا دیا۔ تو میں نے آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ان کے بارے میں تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ اور بغیر مٹیریل کے میں نے آسمان بھی بنائے ہیں، تو کیا یہ میری اولاد ہے؟ زمینیں بھی میں نے بنائی ہیں، تو کیا یہ میری اولاد ہے؟ فرمایا انا یکون لہ ولد، کیوں کر میری اولاد بناتے ہو، یعنی میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، میں تو بیویوں سے بھی پاک ہوں۔ بولو میں بیوی سے۔ اب جس کی بیوی نہیں تو وہ بچہ بھی پیدا، وہ باپ کیسے بن گیا جو خامد ہی نہیں ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ پڑھ لو نا، رحمان ملک نو تے اسمبلی جائی نہیں سی، تانوں تے مسیح تے آ جائے گی نا۔ لم یلد ولم یولد،
نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ کوئی اس سے جنا ہے۔ خالق کل شیء، البتہ ہر چیز کا خالق میں ہوں۔ فاعبدوہ، لہذا میری عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا کارساز میں ہوں۔ لا تدرکہ الابصار، مجھے کسی کی آنکھ گھیر نہیں سکتی۔ بولو، مجھے کسی کی آنکھ مجھے پورا نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، مگر میں سب کو دیکھ رہا ہوں، میں سب کو پورا پر مجھے پورا کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر میں سب کو پورا دیکھ رہا ہوں۔ اب اس سے بعض لوگوں نے بڑے غلط عقائد نکالے، مگر سن لے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ کہتا ہے میں بہت ہی باریک باخبر ہوں، لطیف ہوں، باخبر ہوں۔ یہاں سے پہلا مسئلہ سمجھ لیں، دنیا میں کسی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ خواب میں اللہ جس کو چاہے دیدار عطا کر سکتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ اچھی پہ آنکھوں سبحان اللہ۔ اچھا، امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے، اور اللہ سے باتیں تو کئی بڑے بڑے اولیاء کو خواب میں نصیب ہوئی ہیں، اور اللہ سے باتیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، عرض کی کہ اے میرے رب میں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو دیکھا جا سکتا ہی نہیں، میں کسی کو اپنا آپ دکھا سکتا ہی نہیں۔ قرآن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ تر و تازہ چہرے ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تو سب کا اتفاق ہو گیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ بولیے، جنت میں ہر جنتی کو اللہ کا دیدار ہے۔ اختلاف یہاں کا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ بولو جی، اپنا دیدار عطا شب معراج۔ اہل حدیث اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور ہے واقعی فرمان ہے، پر یہ صحیح سمجھ نہیں سکے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ میں نے ان آنکھوں کے ساتھ دنیا میں اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، کہ یہاں کسی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اما عائشہ کی بات بھی ٹھیک ہے، اور حضور نے جو زیارت کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ تو لوگ مانتے نہیں۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا بھئی جنت میں حضور اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہنے لگا ہوگا۔ میں نے کہا پھر تو حضور کے جو حضور نے اللہ کا دیدار کیا تو اس کا منکر کیوں ہے؟ کہنے لگا جنت میں ہوگا تو وہ جہان اور ہے، اور یہ جہان ہے یہاں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو میں نے کہا جہاں حضور نے جا کے دیدار کیا ہے وہ بھی جہان اور ہے، وہ بھی جہان یہ او عرش اولا سے آگے، دنا فتد اللہ، کعبہ قوسین کی وادیوں سے بھی آگے اللہ نے کلام بھی کیا، اور سرکار تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے کندھے پر اپنا دست مبارک بھی رکھا ہے، جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ اور علماء حق کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ جو 10 بار حضور دوبارہ گئے نمازیں کم کروانے کے لیے، وہاں بھی ہر مرتبہ دیدار خدا کر کے آئے ہیں۔ بولو دیدار خدا۔ تو یہ دیدار تو ہوگا، مگر یہاں دنیا میں کوئی کر سکتا؟ جنت میں سب کو ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا